السلام علیکم دوستو، ریئلٹی پبلک ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کی تاریخ اور کارناموں کے بارے میں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ارطغرل غازی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ واقعی میں ایک بہادر شخص تھا۔ یہ نہ صرف ایک بہادر شخص تھا بلکہ ایک جانباز جنگجو بھی تھا۔ 13ویں صدی کا آغاز لوگوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک اور پریشانی کا باعث تھا، کیونکہ 13ویں صدی میں دنیا کو تاتاری فوج کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاتاری فوج بہت زیادہ خطرناک تھی، یہ جہاں سے گزرتے جاتے وہاں پر تباہی پھیلاتے جاتے تھے۔ تاتاری فوج کی کمانڈ ایک شخص کے ہاتھ میں تھی جس کا نام چنگیز خان تھا۔ یہ بہت زیادہ شفاق اور ظالم شخص تھا۔ چنگیز خان نے اپنے ظلم کی وجہ سے لوگوں پر ایک دھاک جما رکھی تھی۔ تاتاری فوج نے حملے کی شروعات میں کردستان پر ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا۔ تاتاری فوج نے حملے کے دوران کردستان میں ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حملے کے دوران اتنی زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا گیا تھا کہ ان کے کھوپڑے سے مینار بھی کھڑے کیے گئے۔ اسی کردستان میں ایک چرواہے کا قبیلہ بھی موجود تھا جس کا نام کائی تھا، اور یہ کائی خاندان ہجرت کر کے موجودہ ترکی میں چلا گیا تھا۔ اس وقت ترکی میں سلجوق خاندان کے ایک حکمران کی حکومت چل رہی تھی۔ سلجوق خاندان کے اس حکمران کا نام علاؤ الدین تھا۔ علاؤ الدین بھی رومی فوج کے حملوں سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ علاؤ الدین نے کائی قبیلے کو غریب سمجھتے ہوئے ان کے لیے ایک جگہ وقف کر دی۔ علاؤ الدین کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایسے لوگوں کو جگہ دے رہا ہے جو بہت بڑے جنگ باز ہیں، یعنی یہ لوگ بہت زیادہ بہادر اور جنگجو ہیں۔ ارطغرل غازی کے والد کا نام شاہ سلمان تھا۔ ارطغرل غازی کی پیدائش 1188 اور ان کی وفات کی تاریخ 1281 تھی۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے۔ اس کے بڑے بیٹے کا نام عثمان تھا۔ اس نے 1291 میں باقاعدہ طور پر جنگوں کا آغاز کیا۔ اس نے اپنے والد کے گزرنے کے 10 سال بعد خلافت قائم کی، اور اسی کی وجہ سے آگے جا کر خلافت عثمانیہ کا نام بھی رکھا گیا۔ انہی کی نسل سے آگے جا کر سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا تو اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی پوری ہوئی تھی۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی بھی تھے، اور ان کی والدہ کا نام حائمہ تھا۔ ارطغرل غازی کی شادی سلطان علاؤ الدین کی بھانجی علیمہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب ارطغرل غازی اپنی فوج کے ساتھ ایک علاقے میں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک فوج بالکل ہارنے کے قریب ہے اور دوسری فوج اس کے اوپر مسلسل چڑھائی کیے جا رہی ہے۔ اچانک اس نے ہارنے والی فوج کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں ہارنے والی فوج کا ساتھ دوں گا۔ یہ فیصلہ صرف اس نے اس بنیاد پر کیا تھا کہ یہ غریب اور ہارنے والے لوگوں کا ہمیشہ ساتھ دے گا، یعنی غریب اور مظلوموں کا ساتھ دے گا۔ اس کی فطرت میں شامل تھا کہ یہ کمزور غریبوں اور مظلوموں کا ساتھ دیتا تھا، لیکن یہ بنا سوچے سمجھے جنگ کے میدان میں کود گیا، یعنی بنا اپنا فائدہ سوچے اس نے ہارنے والی فوج کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی ہارنے والی فوج سلجوق سلطنت سے تعلق رکھتی تھی اور سامنے والی منگولوں کی فوج تھی۔ جب اس نے ہارنے والی فوج کا ساتھ دیا تو منگولوں کی فوج جیتی ہوئی جنگ کو بھی ہار گئی۔ جب سلطان علاؤ الدین کو اس جیت کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے خوش ہو کر سوغوت کی سلطنت انہیں تحفے میں دے دی۔ سوغوت ایک علاقے کا نام تھا جو انہیں فتح کے موقع پر دیا گیا۔ سلطان علاؤ الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت زیادہ خوش ہوا، اور اس نے خوش ہو کر اسے اپنا سردار بھی مقرر کر لیا۔ تقریباً کچھ عرصے کے بعد تاتاری فوج نے دوبارہ سلجوق خاندان پر حملہ کیا۔ تاتاریوں نے سلجوق کی حکومت کو ختم کر دیا، اور اس طرح ان کا سردار بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ ارطغرل غازی نے تاتاری کے حملوں کے بعد یہ محسوس کیا تھا کہ سلجوق خاندان کے لوگ کمزور پڑ گئے ہیں، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ سلجوق خاندان کے لوگ کمزور پڑ چکے ہیں اور یہ زوال کا شکار ہو گئے ہیں۔ ارطغرل غازی نے اپنے بیٹے عثمان کی تربیت جنگی اصولوں پر کی تھی، اور یہ بہت زیادہ محنت کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت اتنے زبردست طریقے سے کی تھی کہ جنگ کا ماہر ہو گیا تھا۔ عثمان بہت زیادہ رحم دل اور نیک دل بھی تھا، جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے، یعنی اس نے اپنی رحم دلی اور نیک نیتی سے غیر مسلم کو بھی اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ عثمان چونکہ بہت زیادہ رحم دل تھا تو آس پاس کے علاقوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر چڑھائی کر دے گی، یعنی فوج کے ذریعے سے ان کے اوپر حملہ کرے گی، لیکن عثمان کی انصاف پسندی ان کے لیے بہت بڑی بھول ثابت ہوئی اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اسی عثمان نے اپنے بازوؤں کے دم پر اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کر لیا۔ قسطنطنیہ اس وقت موجودہ استنبول ہے۔ عیسائی صلیبی لوگ یہ جان چکے تھے کہ اس مرد مجاہد کو اکیلا ہرانا بہت زیادہ مشکل ہے، لہذا انہیں باہمی مشورہ کرنے کے بعد مشترکہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی رومی اور تاتاریوں نے مل کر عثمان کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن پھر اس مرد مجاہد نے رومیوں اور تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے اس تمام فوج کے پڑخچے اڑا دیے اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ رومی اور تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ دوبارہ انہوں نے کبھی اس جگہ پر جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ رومی اور تاتاری فوج کے بھاگنے کے بعد کافی علاقے فتح کر لیے گئے اور یہ جگہ تمام طور پر خالی ہو گئی، اور پھر یوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا، لہٰذا مجھے آپ لوگوں کی کمنٹس اور رائے کا شدت سے انتظار رہے گا۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔